لوگوں کو لگتا ہے کہ ہٹلر کا زمانہ دنیا کا سب سے ظلم اور بربریت کا دور تھا، جس کے اندر صرف قوم اور نسل کی بنیاد پر بے قصور 60 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، اور آج بھی اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے ہٹلر کے سامنے آواز نہیں اٹھاتے، جیسے اس دور کے اندر ہٹلر کے سامنے کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی اس کے سامنے آواز اٹھانے کی۔ میں آپ کو کچھ ایسی سملیرٹیز بتاؤں گا جو یہ ثابت کریں گی کہ تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرا رہی ہے، اور نیتن یاہو آج کے دور کا ہٹلر ہے، جس کی تمام عادتیں وہی ہیں جو کہ اس وقت ہٹلر کی تھی، کیونکہ ہٹلر کی تحریک نسل کی بنیاد پر تھی، جس کو وہ نازی کہا کرتا تھا، اور آج یہودی اس کو زائونسٹ تحریک کہتے ہیں۔ اس نے اپنی برتر نسل کی بنیاد پر پورے یورپ پر اور اس کے بعد پوری دنیا پر قبضے کا خواب دیکھا، اور نیتن یاہو آج اسے گریٹر اسرائیل کی صورت دیکھتا ہے، جس کے بعد وہ پوری دنیا پر حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت طاقت کے نشے کے اندر آ کر وہ اندھا ہو گیا، اور اس نے کئی جگہوں پر ایک ساتھ جنگ کا محاذ کھول دیا، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، اور آج نیتن یاہو بھی اسی غلطی کو دہرا رہا ہے۔ اور آج اس شخص کو اپنی طاقت کا اتنا نشہ ہے کہ آج اس کے گھر کے اندر اس کی یہودی قوم پوری دنیا کے سامنے احتجاج کر رہی ہے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پوری دنیا اس وقت، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتی ہو، ایک ساتھ ہو کر اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اب یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہودی قوم اور زائونسٹ تحریک کے یہودیوں کے اندر فرق ہے، کیونکہ اصل یہودی خود فلسطین کے حق کے اندر مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ زائونسٹ دراصل اصل یہودی نہیں ہیں، بلکہ یورپین کنورٹ قوم خزر ہیں، جس کی پوری ایک تاریخ ہے، اور اس لیے اسرائیل کے اندر آج بھی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا الاؤ ہی نہیں ہے۔ ہٹلر پروپیگنڈا اور جھوٹ کا ماہر تھا، اپنی قوم کو جذباتی کر کے دھوکہ دیتا تھا، اور آج یہ بندہ بھی میڈیا، ورلڈ پولیٹکس فورمز اور امریکن لابی اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جھوٹ بول کر دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہٹلر نے اپنی کتاب لکھی جس کے اندر اس نے دنیا پر قبضے کا انتہائی گھٹیا طریقے کا پلان لکھا، اور اس بندے نے بھی اپنی خود کی کتاب لکھی اور یہی گھٹیا پلان یعنی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لکھا ہے۔ اور جس طرح سے دنیا ہٹلر کو ایک ظالم اور سفاک حکمران کے طور پر یاد رکھتی ہے، اسی طرح سے آنے والی نسلیں اس بندے کو بھی اسی طرح سے یاد رکھیں گی۔ اور یہ بندہ تو آج کے ٹائم کے اندر ہٹلر سے بھی زیادہ ظالم شخص ہے، جس نے غزہ کے مسلمانوں کی نہ صرف نسل کشی کی ہے، بلکہ ان کے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں پر اتنے بم برسائے ہیں کہ ان کے جسم بھی ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں۔ میں اس کی ویڈیوز آپ کو دکھا نہیں سکتا، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی ہمیں الاؤ نہیں کرتی۔ اس قدر شدید بمباری کے بعد غزہ کے اندر سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، نہ کھانا ہے، نہ ہسپتال، نہ کوئی رہنے کی جگہ، اور نہ کوئی امید۔ ماں باپ کو بچوں کا نہیں پتا، اور بچوں کو ماں باپ کا نہیں پتا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ مر گئے۔ تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ غزہ کے ایک طرف مصر کا دریائے نیل تھا، تو دوسری طرف غزہ کے بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے تھے، اور ان کے بارڈر سے کسی کو امداد اندر تک لے کر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ انفیکٹ مصر نے غزہ کے ساتھ اپنے بارڈر کے اندر 7 لیئرز بنا دی تھی، تاکہ کوئی بھی وہاں سے چاہ کر بھی کبھی بھی نہ آ سکے۔ عربوں کے پاس تیل تھا، لیکن غزہ کے بچوں کو ہسپتال لے جانے والی ایمبولینس کے اندر تیل نہیں تھا۔ دنیا یہ بھی یاد رکھے گی کہ ظالم اسرائیل کی طرف بڑھنے والے میزائلوں کو اردن اپنی ایرو اسپیس کے اندر تباہ کر دیا کرتا تھا۔ دنیا یہ بھی یاد رکھے گی کہ عرب کیسے عیش و عشرت کی محفلیں چلاتے رہے، لیکن غزہ کے بچے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جانے دیتے رہے۔ اور دنیا یہ بھی یاد رکھے گی کہ خود کو اسلامی ملک کہنے والے پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار تھے، لیکن وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچے۔ مسلمان ملکوں کی 50 لاکھ کی مسلمان آرمی بس ان کی موت کا تماشا دیکھتی رہی۔ آنے والی نسلیں یہ سوال کریں گی کہ تم لوگ امام حسین کو ظالم کے سامنے اکیلا چھوڑ دینے پر روتے رہے، ماتم کرتے رہے، لیکن اصل یزید جب تمہارے سامنے آیا تو تم نے بھی اسی غزہ کے مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس مسلمان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور نہیں کیا، انہوں نے کچھ کر سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا ہے، قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے۔ ایسی کوئی بے حس اور بے غیرت قوم بھی کبھی ہوئی ہوگی؟ ہم نے تاریخ میں بے غیرتی کی بڑی داستانیں سنی ہیں، پوری دنیا پر ظلم کی داستانیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی گئی ہے، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو وہ اپنے گھٹنے کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے، تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے قتل کیے جا رہے ہیں، کسی کو غیرت نہیں آ رہی۔ دنیا یہ بھی یاد رکھے گی کہ OIC یعنی مسلمانوں کے اتحاد کی تنظیم دنیا کی سب سے بیکار اور یوز لیس تنظیموں میں سے ایک ہے، اور ان کا فائدہ صرف اور صرف سپر پاورز کو ہی ہوتا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ مظلوموں کے لیے اس طرح کی آرگنائزیشن کچھ نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ OIC ہو یا پھر یونائٹڈ نیشن یا پھر کوئی اور آرگنائزیشن۔ دنیا یہ بھی یاد رکھے گی کہ یہ سب لوگ تو اوپر سے غزہ کے حق کے اندر بیان بازی کرتے رہے، لیکن UAE سمیت مصر، اردن نے اپنی ٹریڈ بھی اسرائیل سے ختم نہیں کی، اور سعودیہ نے سفارتی تعلقات بھی قائم رکھے۔ UAE اور سعودیہ نے تو ان کو تیل کی سپلائی بھی جاری رکھی، اور ایسی بے حسی اور بے شرمی کی مثال تاریخ کے اندر کہیں پر نہیں ملتی۔ پتہ نہیں ہم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ میرا دل بہت دکھتا تھا جب میں یہ سنتا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، اور یہ تمام مسلم ملک جو کہ آج اسرائیل سے ٹریڈ اور سفارتی تعلقات صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ اس سے باز آ جائے،
اور شاید اس طرح سے وہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو کسی طرح سے ٹال سکیں یا پھر اس کو ڈیلے کر سکیں. لیکن جب میں ترکی، سعودیہ، مصر، شام، عراق کی بے حسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں واقعی یہ لوگ یہ سزا ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے. یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا. تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے. یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی. اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبر ہے یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے. اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرف ہوتی گئی ہے. اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئی. وہ بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف، وہ بول سکتا ہے. 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ ہے. Where an alleged biblical map of the Kingdom of Israel shared by official Israel Arabic account on X earlier this week has part of a major diplomatic storm. It basically shows the boundaries of the ancient kingdoms of Israel and Judah in 928 BC. This is the greater Israel according to the Israelis. غزہ کے ہیلتھ منسٹر نے کہا ہے کہ بس یہ اینڈ ہے کیونکہ غزہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب مسلمان حکمران اور ہمارا حساب اب قیامت کے دن ہی ہوگا. اب ہمیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. خان یونس کے علاقے سے زبردستی بچے کچے لوگوں کو مصر بھیجا جا رہا ہے تاکہ غزہ پر امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ہو سکے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم غزہ پر باقاعدہ قبضہ کرنے والے ہیں اور اس کی ریئل اسٹیٹ بہت قیمتی ہے، ہم اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کریں گے. اور اس کے بعد ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر اپنی فضائی ایئر بیس بنانا چاہتا ہے تاکہ مڈل ایسٹ پر کسی بھی حملے کی صورت میں اٹیک کر سکے یہاں سے. You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing. I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. حماس تو اپنے سروائیول کی جنگ پہلے ہی لڑ رہا تھا، لیکن تاریخ ایران کا احسان بھی کبھی نہیں بھولے گی جس نے شیعہ ہو کر حزب اللہ کے تھرو اسرائیل سے 1 to 1 جنگ بھی لڑی اور جتنا ہو سکا غزہ کے مسلمانوں کی مدد کی، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور تک اتار کر دے دیے، جیسا کہ ہم ان ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور ہم یمن کا احسان بھی نہیں بھولیں گے جنہوں نے مردوں کی طرح انہی کی زبان کے اندر اسرائیل اور امریکہ کو جواب دیا. اور اس کے علاوہ ہم لیبیا کا احسان بھی کبھی نہیں بھولیں گے. اور میں نے بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم مسلمانوں نے اسی طرح سے اپنی بے حسی قائم رکھی، کچھ نہیں کیا، تو آج نہیں تو کل یہ جنگ آپ کے دروازے تک بھی پہنچ جائے گی. اور دیکھ لیں میری بات سچ ثابت ہوئی ہے کیونکہ اب یہی ہونے والا ہے. امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر ایران کو جنگ کی دھمکی دی ہے کہ ہم سے نیوکلیئر ڈیل کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم تم پر اتنی بمباری کریں گے کہ تمہیں بھی اگلا غزہ بنا دیں گے. اور اب حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے آفیشلی یہ بیان دیا ہے کہ ایران سے نمٹنے کے بعد ہم ان ملکوں سے نپٹیں گے جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار تو موجود ہیں لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ایک تو نارتھ کوریا کی بات ہو رہی ہے اور دوسری بات ہو رہی ہے پاکستان کی. اور اب سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ایران کا بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ اور اس کے بعد اگلی باری ہماری ہے. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. کیونکہ آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ ایران جو کہ ابھی نیوکلیئر پاور بنا ہی نہیں ہے تو اسرائیل کو اتنی بے چینی ہے، تو جو نیوکلیئر پاور پہلے سے ہے وہ اس کو کیسے باقی رہنے دے گا. اب یہاں پر امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ اگر اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ہوتا ہے تو امریکہ کو اپنی جان کی پڑی ہے کہ کہیں چائنا اس راستے سے امریکہ پر کوئی اٹیک نہ کر دے اور امریکہ اور اسرائیل مل کر مڈل ایسٹ کو کنٹرول کر سکیں. اور اس کے علاوہ اگر امریکہ پر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کی ایئر بیس یہاں سے جوابی رسپانس بھی کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ امریکہ نے چائنا کی پروڈکٹس پر 104% ٹیرف بھی عائد کر دیا ہے. اب اس سچویشن کے اندر لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کس طرح سے کریں. سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے پاس جواب دے ہوگا.
اگر آپ کے پاس غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی، کوئی پاور نہیں تھی تو آپ پر کوئی ملال نہیں۔ ہمارے پولیٹیشین، ہمارے علماء کرام اس کے لیے جواب دیں، اس کے علاوہ ہمارے فوجی اس کے لیے جواب دیں کہ اپنی فوج کو وہاں پر کیوں نہیں اتارتے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص کچھ نہیں کر سکتا تو ہر شخص یہ تو کر سکتا ہے کہ جگہ جگہ پر فلسطین کے حق کے اندر اور ان پر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائیں۔ اسرائیلی پروڈکٹس مثلاً میکڈونلڈس، KFC، اسٹاربکس، نیسلے اور اس طرح کی بہت ساری اسرائیلی پروڈکٹس کو سرچ کریں جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گی، ان سب کا بائیکاٹ کریں۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں خود کو انسان بھی کہلوانے کا، اور کل کو اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو تو آپ کو خود کو مظلوم کہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ سب سے بڑھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آپ کو جواب دینا پڑے گا تو آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔